کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایران کو اپنا پہلا نیوکلیئر ریئیکٹر کس نے دیا تھا؟ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ آج امریکہ جو ہاتھ دھو کر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے پیچھے پڑا ہے، اسی نے ایران کو پہلا نیوکلیئر ریئیکٹر دیا تھا۔ This is very interesting how it all started for Iran. 1953 میں US پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے ایک تاریخی موسٹ سیلیبریٹڈ اسپیچ دی تھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں، جسے ایٹم فار پیس کہا گیا، جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اکراس دا ورلڈ وہ کنٹریز جن کے پاس نیوکلیئر پروگرام نہیں ہے، ان کو سویلین پرپز کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی جائے تاکہ وہ اپنے ایگریکلچر میں، انرجی پروڈکشن میں اور ہیلتھ پرپزز کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکیں۔ اسی ایٹم آف پیس کے تحت انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا بھی قیام ہوا ان 1957، جو آج بھی نیوکلیئر پروگرامز کی نگرانی کرتا ہے۔ US نے ریسرچ، ریئیکٹرز، نیوکلیئر فیول، ٹیکنیکل ٹریننگ بہت سارے ممالک کو پرووائڈ کی، جس میں انڈیا، پاکستان اور ایران جو ہے وہ بھی شامل ہے، تاکہ وہ اپنا سویلین جو پروگرام ہے اس کو ایک کک سٹارٹ کر سکیں۔ آپ سمجھیں کہ یہ US کی ایک کولڈ وار ڈپلومیسی کا حصہ تھا، یعنی کہ ہارٹس اینڈ مائنڈس کیمپین اس کو کہا گیا، تاکہ US دنیا کو یہ بتا سکے کہ کس طرح وہ اپنی نیوکلیئر سپیریورٹی کو دنیا کی ترقی کے لیے استعمال کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ الائز کو اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ اسی کے پیش نظر 1967 میں US نے ایران کو بھی اس کا پہلا نیوکلیئر ریئیکٹر دیا اور ساتھ 5.5 کلو گرام آف انریچڈ یورینیم بھی پرووائڈ کیا۔ یہی نہیں بلکہ ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹ کی ٹریننگ بھی US کے ہائیلی پریسٹیجیس MIT میں کرائی گئی۔ اس کے بعد 1970s میں پھر کیا تھا، بڑی تیزی سے ویسٹرن کمپنیز نے ایران میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا، ان کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں تیزی سے کام ہونے لگا۔ لیکن پھر آیا سال 1979 اور 1979 کا انقلاب۔ آیت اللہ خامنئی کی قیادت میں نئی حکومت نے جب اختیار سنبھالا تو شروع میں انقلابی حکومت کا نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں نظریہ بالکل مختلف تھا۔ آئیڈیولوجیکلی انہوں نے اسے ایک ویسٹرن لگژری قرار دیا اور کہا کہ ایران کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجتاً سارا تعمیراتی کام جو ہے وہ رک گیا، فورن ایکسپرٹس ملک چھوڑ کر چلے گئے اور تمام نیوکلیئر پروجیکٹس بیسکلی ابینڈن کر دیے گئے۔ ایران عراق وار ہوتی ہے اور سوچ میں ایک تبدیلی دیکھی جاتی ہے۔ 1980 سے 88 تک جاری رہنے والی ایران عراق وار صرف دو ملکوں کی نہیں جنگ تھی، بلکہ اس نے ایران کے نیوکلیئر نظریے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ انقلاب ایران کے فوراً بعد آیت اللہ خامنئی کی حکومت نے شاہ کے نیوکلیئر پروجیکٹس کو ویسٹرن لگژری سمجھ کر جب بند کر دیا تھا، لیکن جب عراق نے بڑی مقدار میں کیمیکل ویپنز استعمال کیے تو خامنئی رجیم کو سمجھ آ گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے صرف جذبہ ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ڈیٹرنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام ویسٹرن پاورز عراق کے ساتھ مل گئیں اور ایران اکیلا رہ گیا۔ کئی سینکشنز لگ چکی تھیں ایران پر۔ ایران نے اپنے پرانے پروگرام کو دوبارہ زندہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس بار ویسٹرن ٹیکنالوجی کے بجائے انہوں نے رشیا اور چائنا سے مدد مانگی۔ چائنا، رشیا اور نارتھ کوریا کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ 1980s اور 1990s میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خفیہ نیٹ ورک نے ایران کو سینٹریفیوگ ٹیکنالوجی فراہم کی